الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم ایاک نعبد پر عبادت کے حوالے سے 7 نشستیں ہم کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا اختتامیہ۔ ہم نے کل کے سبق میں یہ پڑھا کہ عبادت کا مفہوم مختصر نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اسلام نے زور جن چیزوں پر دیا ان میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سر فہرست ہے۔ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ ان پر بار بار زور دیا گیا، ان کو عبادت کا نام دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف انہی کو عبادت سمجھنا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قرآن فرما رہا ہے لیس البر، صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان عبادات کو فہم اور شعور سے جو بندہ ادا کرے گا وہ باقی زندگی بھی انہی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ذریعہ ہیں باقی عبادات کو بھی آسانی سے اپنانے کا۔ اگر انسان ان پر عمل کر لے تو پھر ان کے ذریعے وہ بہت سی عبادتوں پر بھی عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ یہ ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس طرح فرمایا نماز کفارہ ہے گناہوں سے، جمعے کے بارے فرمایا کہ یہ اگلے جمعے تک کا کفارہ ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کفارہ ہیں، ڈھال ہیں، روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے فرمایا کہ یہ مال کی میل ہے، باقی میل بھی پاک کر دیتی ہے۔ حج کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرے اس میں نافرمانی کا کام نہ کرے تو اس طرح ہوگا جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ اب اگر انہی کو عبادت سمجھ لیں، یا ایک اور ہمارے ہاں ایک تصوف کے نام پر یہ بڑا آسان سا کام ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے کنارہ کش ہو، قبرستان کا ایک کونا مل لے اور وہاں بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کرتا رہے، تو دنیا کی نظر میں تو یہ بڑا آسان ہے کہ بھئی کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ذمہ داریوں سے بھاگنے کا نام ہے یہ، کہ کوئی شخص جو ہے وہ جنگل میں نکل جائے اور وہ جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو وہ کوئی بہادری یا کمال نہیں، اس لیے کہ انسان کو یہ سبق نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ وہ بڑا خوب کہا کسی نے کہ جستجو رہی ولی ہونے کی، جستجو رہی ولی ہونے کی، آدمی مگر انسان نہ بن سکا۔ تو ولی بننے کی جستجو تو ہے، انسان نہیں بننا چاہتے، جبکہ ولایت کا سفر انسان بننے کے بعد شروع ہوگا۔ تو ایک آدمی جو دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے معاملات کو نبھاتا ہے، وہ حدیث اس بارے میں بڑی رہنما ہے کہ جب چند صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک نے کہا کہ جی اب میں بس جنگل میں چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، دوسرے نے کہا جی میں اب ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، دنیا کے دیگر کام بھی کرتا ہوں، اور اسی میں پھر فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، روزے نہیں بھی رکھتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں اور کبھی بالکل نہیں رکھ رہے، ایام بیض کے روزے ہیں اور دوسرے روزے ہیں۔ فرمایا میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میرا بیویوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ تو سنت تو اس بات کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کی جائے۔ تو جو آدمی ان سب سے کنارہ کش ہو کر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے وہ لائق اقتداء نہیں ہے۔ یہ بڑا نازک سا اور بہت بڑا جملہ ہے،
اگر ایسا کسی نے کیا زمانہ سابقہ میں بھی، اگر ایسا کسی نے کیا ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر ایک کنارے پر ہو گیا اور اس نے اللہ اللہ کرتے زندگی گزار دی، تو اس کا یہ عمل لائق اتباع نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جس کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم اللہ نے دیا، فاتبعونی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو ان کے راستے سے ہٹے گا پھر وہ اس کی ذات تک تو ہے، ہمارے لیے وہ حجت نہیں، ہمارے لیے وہ دلیل نہیں، ہمارے لیے وہ لائق تقلید نہیں۔ وہ تو دنیا سے بھاگا ہوا شخص ہے، وہ تو بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے سے بھاگا ہوا شخص ہے کہ مجھے بیوی بچوں کے لیے کمانا پڑے گا، پالنا پڑے گا انہیں، مجھے باہر نکلنا پڑے گا، مجھے محنت مزدوری کرنی پڑے گی، صبح کو نکلوں گا شام کو آؤں گا، بچے سوال کریں گے ابا کیا لے کے آئے ہو۔ یہ کام کرنا اور پھر اللہ کی عبادت کرنا بہادری اس کا نام ہے۔ یہ کیا ایک کنارے پہ بیٹھ گئے، کٹیا سجا لی اور 4 مرید اکٹھے کر لیے، بعد میں میلے لگنے لگ گئے، تو لوگوں کی نظر میں تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ ولایت کی واؤ کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ یہ حقیقت یہی ہے، شریعت کی اتباع، شریعت کے قانون سے یہی فیصلہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں عبادت کے حوالے سے، کھانا پینا ہماری دنیاوی ضرورت ہے، ہم زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانا پینا ہماری دنیا کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو نا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو اللہ نے دیا پاکیزہ کھاؤ، اور پاکیزہ جو ملے اس پہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو اب دین تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ جو کھا پی رہے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، آپ جو کھا پی رہے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت، کھانا پینا بھی اللہ کی عبادت، لیکن صرف کھانا پینا ہی نہیں۔ یہ اقبال نے بڑا خوب کہا مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ میں خواہی، ز خاکی بے سزاں خواہی۔ کہا بندگی کا مقام اور ہے، عاشقی کا مقام اور ہے۔ نوری تو سجدہ کر کے راضی ہیں، فرشتے سجدہ کر کے راضی ہیں، بس وہ اس تک ہی محدود ہیں۔ اور کہا ز خاکی بے سزاں خواہی، یہ جو خاکی ہے نا، یہ جو خاک کا پتلا ہے، یہ اس سے آگے کی بات کرتا ہے، اس کی پرواز بھی آگے ہے، اس کا مقام بھی آگے ہے، اس کی طلب اور اس کی جستجو بھی آگے ہے، پھر اس کی عبادت کا معیار بھی آگے ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں بندگی کا صحیح مفہوم جاننے کی اور اس کو پھر ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا